مجھے ڈر لگن ڈیا یہ بڑا ڈاٹا کام ہے، یہ ہمیں سزا ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے بے وفائی کی ہے، یہ سزا ہے ہمیں اللہ جنہوں نے اللہ کے رسول سے وفا کی وے لو بابا قادم حسین کیا لگتے تھے ہمارے حضرت جی، کیا لگتا تھا بابا ہمارا حضرت کوئی رشتہ داری ہے کیا سی ہماری بابا جی سے رشتہ داری، برادری ایک نہیں، علاقہ ایک نہیں، لیکن دیکھ لو حضرت کیا عزتیں تھیں ان کی ہیں، کوئی کراچیوں آیا ہے، کوئی کوٹیوں آیا ہے، کوئی جناب کتوں آیا ہے، کوئی کتوں آیا ہے، یہ یجر ہوتا ہے حضرت جی اللہ اور اللہ کے رسول سے وفاؤں کا حضرت جی، اور بتایا پھر اللہ پاک نے جو ہم سے وفائیں کرتے ہیں پھر ہم ان کو اس طرح بلاتے ہیں بڑے بڑے ہوں گے حضرت جی، وہاں کوئی حضرت جی کسی لالچ کے لیے نہیں آیا تھا، وہاں کوئی کسی قرض و غایت سے نہیں آیا تھا، سب حضور کا غلام سمجھ کے آئے تھے اور ایتھے کی ہوں حضرت وہ ایک ڈبہ بھی سٹن نہیں تیار ہوتا۔ میرا چھوٹا بیٹا ابراہیم اس کو ویسے پانی سے الرجی ہے، بڑا اوکھا کام ہے اس کو نہلوانا، اب بھی حضرت جی اب تو ماشاءاللہ 2.5 سال کا ہو گیا، تو جب چھوٹا تھا نا تو پھر زیادہ ایشو ہوتا تھا، تو پھر اکثر میری جو مسز ہے وہ میرا انتظار کرتی تھی کہ میں جب رات کو 1-2 بجے آؤں تو پھر وہ اس کو جو ہے نا نہلائے، اور کیونکہ میں نے غسل دی ہیں بڑی میتوں کو حضرت جی، تو میرے اندر آج بھی یہ کانٹا چبھا ہوا ہے حضرت جی کہ سلیمان ایک باری غسل تے تیری بھی واری آنی، پھٹے تو ہی چڑھنا ہے، ایک باری پھٹے تو ہی چڑھنا ہے میاں۔ تو میں جب اکثر اپنے بیٹے ابراہیم کو غسل دیتا تھا نا تو میرے دل میں خیال آتا تھا کہ میں نے آج اتنی بار دے لیا، اور مجھے یاد ہے کہ میں نے اس کو کتنی بار اپنے ہاتھوں سے نہلوایا ہوا ہے، اس پہ کتنے پانی کے ڈبے پھینکے ہیں، اس کو کس طرح میں نے صابن لگایا ہے، کس طرح اس کے سر میں میں نے شیمپو لگایا ہوا ہے، مجھے یاد ہے حضرت آج میں نے اپنے دل کی تختی پہ نوٹ کر کے رکھا ہوا ہے کہ میں نے اتنی بار اپنے ابراہیم کو نہلوایا ہے، لیکن حضرت یہ کانٹا میرے دل میں بھی، او ابراہیم تینوں ایک کی وار لبنی ہے، میں نے نوان دی ہے، پتہ نہیں تو ڈبہ بھی سٹنا کہ نہیں سٹنا میرے ہوتے ہیں، جاندی واری کیا ڈرونا بڑا، جاندی واری کیا ڈرونا بڑھیا، ڈر دے ہاتھ نہیں لاندے جنا لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے، نہ پتر اے رب دی دین نے تیرا ایدے کوئی کمال نہیں، ایدہ بہانہ بنا کے نماز نہ چھڑ، اے رب دی عطا ہے، تو ایدہ خالق نہیں، ایدہ خالق اللہ ہے، ایدہ بہانہ بنا کے رشوت نہ لے، اے ادھائی امام، تو صرف اپنے اللہ تے توکل کر، تو صرف اپنے اللہ تے یقین رکھ، پھر ویکھی کہ میرا رنگ لگن گیا دیتا ہے، وہ جناب وہ تینوں لڑکے بھی نکلے اور جا کے کھڑے ہو گئے، وہ بھی بدبخت ادھر، ان کلے مولوی اور ہی کھلو رہے، اللہ ایک ہی بھائی، وہ کیا ہوا مولانا فرماتے ہو تو 3 ملانگ پہ لگن ادھر، ویکھیا فرید ہی نیکی ہے، اور اگے نیکیاں تے کم آنی ہیں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جدا نیکیاں دا پلڑا پاری ہوئے گا وہ دی زندگی دل پسند ہوئے گی، وہ دی عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ آؤ بھئی جتھے جانا ہے 1 منٹ لیٹ ہو جائیں گے، فرید ہی نیکی آؤ پڑھ جی، وہ آ کے جنازگاہ ویکھیا تو سارا پنڈ نکرے کھلوتا ہے کہ بابے ہوری دے کلے مولوی صاحب، پوچھا جنازہ نہیں پڑھن دے، مولوی صاحب نے کہا جی اے معاملہ ہن تو ہی دس لو کی پروگرام ہے، ثواب چاہیے ہے کہ بابے دے پیسے چاہیے، انہوں نے کہا تھک دے نہیں سی انہاں پیسے تے جڑے ثواب چھڈ کے لبن، اگے وہ مولوی جی پیچھے کھلوتے ہیں، وہ اگے ہو گئے مولوی ملنگ پیچھے کھلوتے، جنازہ ہویا دعا ہوئی چلے، وہ بابا جی کا بڑا لڑکا پھر آ گیا، کہتے جی ایک وصیت تو پڑھ لی گئی نا، ابھی ہم گھر جا کے بانٹنے لگے ہیں پیسے، تو دوسری وصیت بابا جی نے کہا تھا تب پڑھنی ہے جب جنازہ ہو جائے، تو جنازہ ہو گیا ہے تو آپ پڑھ دیں دوسری وصیت، وہ مولانا فرماتے جب کھول کے پڑھی گئی نا تو اس میں لکھا تھا میری پہلی وصیت منسوخ، سارے پیسے ان کو دیے جائیں جنہوں جنازہ پڑھا ہے، مولانا روم فرماتے ہیں دنیا دارہ تیرنا بھی انجی ہونا ہے، تو بڑے جفے مار مار رکھن دے آدھے ہیں، تے جاندی واریاں تینوں لبنا ککھ بھی نہیں ہے، نا یار اپنے اللہ نو راضی کریے، اپنے اللہ نو راضی کریے، اپنے اللہ نو راضی کریے، حضور نبی علیہ السلام نو راضی کریے، اور چلے ہو جنہ تو راضی ہو گئے پھر سارا کچھ ہی ہوتا ہے، سارا کچھ ہی ہوتا ہے، نہیں تو پھر وہی جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، راضی کرو حضرت جی اپنے ہیں، دروشی پڑھیا کرو، اور قربان جاؤں قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، بزرگ ہیں ہمارے، اللہ ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، پتر صرف یقین دی کمی ہے،
اج کدی محمدیاں کل یقین واپس آ جائے نا اپنے اسلاف والا تو حضرت جی جن چکوال وچ وٹے نے تسی درود پڑھ پڑھ کے وٹیاں نو پھوکا مارو تو سارا چکوال سونے دا کر چڑھ وڑ کے لیکن کی یہ کچھ شیواں دی کمی ہے حضرت جی۔ وہ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت مولا علی سینی حرم میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس سائڈ پہ نا کفار بیٹھے تھے، وہ ایک کافر آ گیا، اس نے آ کے وہ بھیک مانگی کافروں سے، انہوں نے باہم مشورہ کر کے نا بطور شرارت اس کو حضرت مولا علی کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ کہنے لگے وہ جو سامنے بیٹھے ہیں وہ بڑا دیتے ہیں۔ وہ آ گیا اور اس نے آ کر حضرت مولا علی کی بارگاہ میں دست سوال دراز کیا، لکھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے دروشی پڑھ کے نا 10 بار اس کی ہتھیلی پہ پھونک ماری اور اپنے دست کرم سے اس کا ہاتھ بند کر دیا، اور آپ نے فرمایا یہاں نہ کھولنا، یہ جنہوں نے تجھے بھیجا نا یہ جا کے ہتھیلی ان کے سامنے کھولنا۔ اب وہ بیٹھے مسکرا رہے تھے، لے بھائی بھلا پھوکا نہ بھی کچھ ہوں ہے، وہی تیریاں پھوکا نہ کھ نہیں ہوں، اللہ والے دیاں پھوکا نہ بڑا بڑا کچھ ہو جاتا ہے حضرت ہے، اللہ والوں کی پھوکوں سے بڑا کچھ ہوتا ہے حضرت۔ وہ لکھا جب اس نے جا کے وہ کافروں کے سامنے اپنی مٹھی کھولی نا تو اس کی مٹھی میں ایک سونے کا سکہ تھا حضرت۔ حضرت علی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت اور حضور نبی علیہ السلام کے نام مبارک کی برکت دیکھ کے لکھا ہے وہاں کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج درود شریف یہ نہیں کر سکتا، درود شریف تو کر سکتا ہے لیکن حضرت مولا علی والا منہ کی تھو لے کے یہ ہے وہ بھی تو ہونا چاہیے نا، وہ بھی تو ہونا چاہیے نا، وہ کہاں سے لے کے آئے؟ ہمارا منہ تو وہ ہے جو سارا دن جھوٹ بولتا ہے حضرت، ہماری زبان تو وہ ہے جو سارا دن غیبت کرتی ہے حضرت، ہماری زبان تو وہ ہے جو سارا دن چغلیاں کھاتی ہے حضرت۔ ایک یقین اور دوسرا پاکیزگی حضرت۔ پھر دیکھو حضرت جی رنگ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے، اس لیے حضرت جی پاک کھایا کرو اور کوشش کرو۔ آج حضرت جی جس معاشرے میں ہم گزر رہے ہیں میں احباب کو دیکھتا ہوں بولتے ہوئے ڈرتا ہی کوئی نہیں حضرت جی، جو منہ میں آیا سو کہہ دیا حضرت جی۔ فوائد الفواد میں لکھا ہے کوئی بزرگ تھے حضرت جی، وہ ایک دن بیٹھے تھے تو بارش شروع ہو گئی، ان کی زبان سے صرف این نہیں نکل گیا، وہ بھئی ایک ایڈے ٹائم دی بارش ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، لکھ لیا گیا جملہ حضرت۔ لکھا جب حضرت کا وصال ہو گیا نا تو بعد میں کسی کو خواب میں ملے، اس نے کی تھی حضور کی بنی، آگے تے موجاں لگ گئی ہونی نے، فرمانے یار لگتے جانی ہیں بس اپنی گل ہتھوں پھنس گیا۔ اس نے کی حضور وہ کیا؟ آپ نے فرمایا ایک دن بیٹھے بیٹھے یہ جملہ میری زبان سے نکل گیا۔ اب حال یہ ہے کہ روز اللہ اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھتے ہیں بندیا 10 پھر بارش دا صحیح ویلا کیڑا ہے؟ بندیا ہم 10 بارش دا صحیح ویلا کیڑا ہے؟ اس لیے بڑا دھیان کرو یار۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ اپنے دانے مبارک میں پتھر رکھا کرتے تھے، جب کو کلام فرمانا ہوتا تو پتھر نکال لیتے، باقی پھر منہ میں پتھر ڈال لیتے، صرف اس لیے کیونکہ ایسی بات ہی نہ نکل جائے جو یار کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ اللہ نکل سکتی تھی حضرت ان کی زبانوں سے، ارے وہ تو وہ تھے کہ جن کا تزکیہ حضور نبی علیہ السلام نے کیا تھا حضرت، جن کا تزکیہ حضور نبی علیہ السلام نے کیا تھا، لیکن کیا تقویٰ حضرت۔ اور ہم بولتے ہوئے جناب دیکھتے ہی نہیں ہے کوئی کہ کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا، جو منہ سے آیا سو گڑنگ کر کے نکال دیا حضرت۔ نہیں حضرت کوشش کرو اچھا نکلے حضرت۔ اور اللہ کا شکر ہے حضرت جن بزرگوں کا ہمیں ساتھ ملا ہمیں تو ان سے یہی سبق ملا ہے، اور کوشش کرتے ہیں حضرت یہی سبق پکاندے رہیے۔ وہ کیا دل یاد لئی بنایا ہے، ہمیں تو یہی سبق دیا انہوں نے، دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ جو بابا جی کہا کرتے جو ماشاءاللہ ریحان بھائی نے بھی پڑھا بھی ہیں، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے قابل۔ اور حضرت جی یہ نہ کچھ سمجھے کہ یہ ہمارے بزرگوں کے اب بس کچھ زبان پہ بھی یہ بات چڑھ گئی ہوئی ہے، انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ صفا اگلا تھلیے ہونا سی۔ میں آپ کو بزرگوں کی باتیں سنانی شروع کروں اب دنگ رہ جائیں ہمارے بزرگوں کی کیفیات کیا کیا تھی، ان کے حال کیا۔ اچھا چلو بزرگوں کو تو چھوڑو حضرت جی، میں آپ کو ایک اور ہی سنا دیتا ہوں حضرت۔ آپ کی تاریخ کا بڑا مشہور کریکٹر لیلا اور مجنو، لیلا کا اصل نام تو لیلا ہی تھا، لیکن مجنو کا اصل نام مجنو نہیں تھا، اس کا اصل نام تھا قیس، قبیلہ بنو عامر سے اس کا تعلق تھا حضرت جی۔ بس کیا ہوا دل کی بازی ہار گیا حضرت جی، پھر عشق نے اس کے ساتھ وہ کیا کہ بس اللہ کی فنا ہے حضرت جی۔
وہ لکھا ہے کہ ایک دن یہ نا بیٹھا ہوا تھا تو یہ خود پہ ریت پھینک رہا تھا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے. آپ کے دل مبارک میں کو بات آئی, آپ نے فرمایا آؤ حضرت کیس کو تے پوچھئے یہ کدا حامی ہے خیال نال جڑا نا وہ خلیفہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ تشریف لے, آپ نے آ کے یہ سوال کیس سے کیا. اب یہ مجنون نہیں بنا تھا, یہ کیس ہی تھا. یہ آپ نے اسے سوال کیا تو آگے سے کیس عرض کیا کرتا ہے, حضرت خلیفہ نہ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہونا چاہیے نہ ہی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے فرمایا پھر تیرے خیال میں خلیفہ کسی ہونا چاہیے؟ اور کرتا ہے حضور خلیفہ تو میری لیلا کو ہونا چاہیے. ہائے ہائے یہ عشق مجازی ہے حضرت یار. اگر عشق مجازی یہ رنگ پیدا کر سکتا ہے تو پھر حضور کا عشق کیا رنگ پیدا کرے گا؟ پھر عشق حقیقی بندے کو کیا انداز عطا کرے گا؟ یہ تو لیلا کا عشق, یہ تو عشق لیلا میں حال ہے. اور کرتا ہے حضور خلیفہ میری لیلا کو ہونا چاہیے. واہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا انت مجنون, اور تو دیوانہ ہو گیا. وہ اس کے لیلا نے تیرا یہ حال کر دیا, نہ تجھے حضرت علی یاد نہ تجھے حضرت معاویہ یاد, تجھے یاد رہ گئی تو لیلا یاد رہ گئی. اب شیخ یہ حکایت نقل کر کے فرماتے ہیں اگر عشق لیلا کا یہ حال ہے تو پھر عشق مصطفیٰ کا حال کیا ہوگا؟ ہاں حضرت یہ بڑے رنگ دیتا ہے بندے کو حضرت, یہ بڑے رنگ دیتا ہے حضرت جی. یہ ایویں نہیں نکلتا انہیں جانا انہیں ماننا ہے. بندہ ویل چیئر پہ بیٹھ کے اتنا شیر ایویں نہیں ہو جاتا حضرت جی. ہاں جی ہاں جی, کیا نہیں ہوا حضرت جی بابا جی کے ساتھ. ڈرایا گیا, دمکایا گیا. انہوں نے کیا کنوں ڈراندے ہو, جانتے ہی پہلے پیش کر چکے ہیں حضرت جی. کس کو ڈراتے ہو حضرت جی؟ اور ہاں عاشقوں کے رنگ بھی یہی ہوتے ہیں. ان کو کہاں مرنے سے ڈر لگتا ہے؟ یہ مرنے سے ہم ڈرتے ہیں. یہ جی میرے گھر دا کی بنے گا, میری دکان دا کی بنے گا, ان کو کہاں ڈر لگتا ہے حضرت؟ ان کو ان چیزوں سے کیا لگے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ جب حضور کا وصال ہوا آپ نے مدینہ چھوڑ دیا حضرت جی. ہم یہاں دعائیں کرتے ہیں یا اللہ مدینہ بلا, وہ بھی ایسا عاشق تھا جو مدینہ ہی چھوڑ گیا حضرت. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روکنے کے لیے تشریف لائے, آپ نے ہاتھ پکڑ دیا, آپ نے فرمایا بلال مدینہ چھوڑ کے نہ جا. حضرت بلال رو پڑے, آپ نے فرمایا اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تو اپنے لیے خریدا تھا تو روک لیں, اگر حضور کے لیے خریدا تھا تو پھر مجھے جانے دیں. آپ نے پوچھا بلال وہ کیا؟ آپ نے فرمایا حضور کے بغیر اب بلال ان گلیوں میں چل پھر نہیں سکتا کوئی بھی. چلے گئے حضرت جی چھوڑ کے مدینہ پر. لیکن حضرت جی دیکھو اگر کو آگے بلال ہو تو پھر حضور بھی کتنا کرم کرتے ہیں حضرت. 2 سال بعد زیارت ہوئی خواب میں حضرت بلال کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نبی علیہ السلام نے خواب میں فرمایا بلال کیا ہوا, تیرا ہم سے ملنے کو جی نہیں چاہتا؟ ہاں یہ لکھا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت کا وقت وصال آیا کسی نے موزن رسول کو کبھی سجدتے نہیں دیکھا, کیونکہ حضرت بلال نے بھی اپنے محبوب کو سادہ دیکھا جب دیکھا حضرت جی. اس لیے حضرت بلال کا ہاں صحابہ میں یہ رنگ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا. حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا آپ کہیں سے گزر رہے تھے, کچھ لوگ بیٹھے نا بکری بھون رہے تھے گوشت, انہوں نے حضرت امام ابو ہریرہ کو دعوت دی گوشت کھانے کی. آپ رو پڑے, آپ نے فرمایا میرے محبوب اس حال میں اس دنیا سے چلے گئے, آپ نے کبھی پیٹ بھر کے جو کی روٹی نہیں کھائی. ابو ہریرہ یہ بکری کس طرح کھا لے. یہ رنگ ان میں کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے تھے. حضرت بلال بھی سادہ رہے ساری زندگی. آل حلب کہتے ہیں صرف ایک بار ہم نے حضرت بلال کو سجے دیکھا حضرت. اس دن جناب رنگ ہی اور ہیں, اس دن چہرے پہ چمک ہی اور ہے, جیسے پتہ نہیں یار کیا دن ہے حضرت جی. وہ سارے اکٹھے ہو کے حضرت خدمت ہوئے. بلال خیر تو ہے آج, لگتا ہے آج کو خوشی کا موقع ہے, لگتا ہے آج کو خاص موقع ہے. آپ نے فرمایا خاص نہیں, آج بڑا خاص الخاص موقع ہے. وہ کہنے لگے ہم بھی اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو نہیں حضرت بلال اتنے تیار ہوئے, کوئی موقع خاص ہی ہے. کیا بات ہے آج؟ آپ نے فرمایا آج میری موت کا دن ہے. لوگوں نے عرض کی حضرت کو اپنی موت پہ بھی اتنا خوش ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں کے لیے تو موت ہے لیکن بلال کے لیے پیغام وصل ہے. بلال کے لیے تو محبوب سے ملاقات کا پیغام آیا ہے, میں تو اس لیے اتنا خوش ہوں. عشق تو حضرت جی بندے میں وہ رنگ بھرتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے حضرت جی. کوئی بھی امین تو نہیں اقبال نے کہا تھا 2 جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو, 2 جہاں سے بیگانہ کرتی ہے دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی ہے. اس لیے حضرت جی آپ دعا کرو کہ کوئی کرم ہو جائے, دعا کرو کہ کوئی کرم ہو جائے. نہیں تو حضرت جی گل جتوں میں شروع کی تھی میں لیا پھر اتنے مکان لگا جائے. اتنے عملاں دے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی ہے.
آؤ حضرت جی آج عمل کٹھے کریے. یہ اصل میں حضرت جی ہمارا بیڑا گھر کر دیا حشامدوں نے. کوئی خیر خواہ لبو جڑا تانوں تڑے عیب دسے حضرت جی, جڑا تانوں تڑے عیب دسے. اور یہ بھی رنگ سیابہ میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا. حضور فرما رہے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں, اگر میرے بعد نبی ہوتا تو میرے عمر میں یہ وصف موجود ہے کہ میرا عمر نبی ہوتا حضرت. حضور فرما رہے ہیں, لیکن حضرت عمر کا حال سنو. وہ لکھا جس دن حضور نبی علیہ السلام نے ایک ایک کا نام لے کے اٹھائے نا منافق مسجد نبوی شریف سے, حضرت عمر نہیں موجود تھے, آپ بعد میں آئے. تو بعد میں ایک صحابی کو کھڑا کر کے پوچھتے ہیں یار وہ جو حضور نبی علیہ السلام نے منافقین کی نشانیاں بتائی ہیں ذرا ویکھا عمر سے تو نہیں ہے ہونا جو کوئی ہے. ہمیں حشامدوں نے ہمارا بیڑا غرق کر دی, تسی میری کرن ڈے ہو میں تاڑی کرن ڈے. کوئی اینج دا لبو جڑا جاندے نے کان چ پھوک مار چھڑے مصباحی صاحب ذرا مچھاں چھوٹیاں کرو. یہ بڑی خوشی ہوتی ہے میں سچ کہہ رہا, کوئی بڑی خوشی ہوتی ہے جس دن مجھے کو کہتا ہے نا کہ مصباحی صاحب مچھاں چھوٹیاں کرو. کو لبو حضرت جی جڑا کان چ جاندے جاندے حضرت نکلو حضرت جی, نہیں تو ہم ایک ایسے معاملے میں پھنس گئے ہیں. وہ لکھا ہے نا مولانا روم نے اس کو حکایت کیا, فرماتے ہیں وہ کو دلہن بنی بیٹھی تھی حضرت جی. بیٹیاں تو پہلے بڑی سونی ہوتی ہیں تو ذرا ساج جائیں تو پھر اور سونی لگتی ہیں. وہ جو آئے آ کے بلائیں لے آج تے بڑا ہی روپ چڑھے ہے, آج تے بڑا ہی روپ چڑھے ہے. لیکن وہ ہماری طرح نہیں تھی, وہ دانا تھی کوئی, وہ رو پڑی. وہ سب گھبرا گئے, بھائی بوٹی یہ تو رون کیوں ڈئی ہے. انہوں نے کہا بھائی تو نہ گھبرا, ہم کہہ رہے ہیں تو سونی لگ رہی ہے, روپ چڑھا ہے تجھے بڑا. اس نے کہا آج گل تاڑے تے نہیں مکڑی ہے, دعا کرو جدے کل چلی ہیں انہوں بھی سونی لگ جاؤں. یا پر میں سونا سونا کھیل رہے ہیں, تسی مینوں سونا کہن ڈے ہو میں تانوں سونا کہن ڈے. گل تے حضرت ادو مکڑی جدو حضور نوں سونے لگیں گے. بات تو تب ختم ہونی ہے, بات تو تب بننی جب ہم حضور نبی علیہ السلام کو سونے لگیں گے. اس لیے حضرت جی نکلو ان کاموں سے باہر, یہ نکلو ان کاموں سے. اور لبو کوئی حضرت جی, لبو کوئی حضرت جڑا سانو دسے تے پھر جڑا. اس لیے تو اقبال کہتا ہے میری ناؤ گرداب سے پار کر, کہ تو یہ ثابت ہے تو اس کو صحیح یار کر خوب حضرت جی. اور اسپیشلی یہ اب تو خیر بچے کیا حضرت جی, ہوں تو ساڑھے یار دے بابے بھی پریشان نہیں حضرت. اس دور کا سب سے بڑا فتنہ حضرت جی عورت کا فتنہ حضرت جی. زنا کھا رہا ہے حضرت جی, تباہ کر رہا ہے ہماری یوتھ کو زنا حضرت. میں آپ کو یہ نسخہ دے کے جا رہا ہوں حضرت جی. میں آپ کی بھی روز ہے نسخہ کھانا ہوں حضرت جی, یہ میں آپ کو نسخہ دے کے جا رہا ہوں. یہ ابھی تو اللہ کا شکر ہے حضرت جی, بڑی کرم نوازی ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے دوپٹے اتر گئے ہیں کافی حد تک, لیکن ابھی بھی بڑی کرم نوازی ہے. لیکن اقبال کہتا ہے تم تو یہاں رہ کے پریشان ہو جہاں ابھی بھی دوپٹے ہیں. اقبال کہتا ہے میں تو وہاں سے ہو کے آیا, دوپٹہ تو دور جہاں کپڑوں کا بھی تصور نہیں ہے حضرت. تو پوچھا اقبال پھر تو کیویں بچ گیا اتنے؟ کہندا بس ایک وجہ ہی تے بچ گیا. یہ وجہ کی سی؟ میرے کل ایک سرما سی وہ اکھاں چ لا لیا. وہ اقبال سرما کتوں لبدا ہے؟ تو پھر اقبال کی کہندے نے ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش افرنگ, سرما ہے میری آنکھ کھا کھا کے مدینہ و نجف ہے. یہ ہم آتے ہوئے میں اور ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ گاڑی میں اسی ٹاپک پہ گفتگو کر رہے تھے. سب سے بڑا فتنہ حضرت جی, میں آپ سب کو دعوت دوں گا حضرت جی, رو رو کے حضور نبی علیہ السلام دی بارگاہ عرض کریا کرو, حضور نہیں بچیا جاندہ بچا لو. ہاں حضرت جی عرضی دے دیا کرو روز, روحانی عرضی, قزم کی ضرورت نہیں پڑے گی, صرف جذبات اور احساسات ہونے چاہیے. روز روحانی ایک عرضی مدینہ پاک بھیج دیا کرو, حضور نہیں بچیا جاندہ ہے سانو بچا لو. حضور نبی علیہ السلام تو آپ تو امام الانبیاء ہیں نا. ہمارے دور کے ایک بزرگ ہوئے ہیں ان کے لیے بات بڑی حضرت بابا جی شیر محمد شرک پور شریف حضرت,